یعنی خوراک، غذا، جنسی تعلق، اور ہم نیند کو مختصر کرتے ہیں۔ مینیجنگ اینگر ڈیورنگ رمضان۔ سوال ہے کہ غصے پہ کیسے قابو پایا جائے رمضان کے اندر۔ اور یہ بھی ایک عجیب و غریب بات ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے خالص اس کے حکم کے آگے اپنی حلال چیزوں کو موقوف کر دیتے ہیں، یعنی خوراک، غذا، جنسی تعلق، اور ہم نیند کو مختصر کرتے ہیں تاکہ ہم رات کو عبادت کر سکیں، ہم تراویح سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں، ہم قرآن پاک رات کو پڑھنے سے فائدہ اٹھا سکیں، ہم وطر جو ہے اس کا جو صحیح وقت ہے تہجد کا اس کو ہم جو ہے وہ پڑھ سکیں، ہم سحر میں اٹھ سکیں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کی بہت وعید اور بہت نشانی اور اجر بتایا ہے، کہنے ہم اپنی رات کے قیام کو، جو قیام اللیل رمضان کی ایک خصوصیت ہے اجر کے حساب سے، اس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ لیکن عجیب و غریب یہ دیکھا گیا ہے کہ رمضان کے اندر ہمیں نارمل دنوں کے مقابلے میں زیادہ غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ زیادہ غصہ آئی ڈونٹ نو اس لیے آنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم خالی پیٹ ہیں، جبکہ اکثر دن بھر ہم تو یہی پرابلم کہتے رہتے ہیں، یار بھوک نہیں لگتی، صبح سے نکلے ہوئے ہیں، کچھ لوگ تو بغیر ناشتہ کر کے نکلتے ہیں، شام تک ایسے ہی پھرتے رہتے ہیں، مائیں بچوں کے ساتھ یہی پرابلم کرتی ہیں، کچھ کھاتے ہی نہیں ہیں، تو پھر یہ خالی پیٹ ہونا تو ریزن نہیں ہو سکتا غصہ آنے کا۔ اور دوسرا یہ جس نفس پہ قابو کرنے کا نام ہے، یہ جس روزے کی جو روح ہے تقویٰ کی، اس کی روح یہی ہے کہ وہ حلال چیزیں جو کہ حیوانی سطح کے اوپر انسان کے برابر ہوتی ہیں، جیسے میں نے کہا غذا، جنسی تعلق اور نیند، اس کو موقوف کرنا، اور اس کے اوپر اللہ کے حکم سے اس بات کی خوشی کے ساتھ کہ میں اللہ کے خاطر اس کے بغیر رہ سکتا ہوں، جب انسان رہ سکتا ہے تبھی 16 گھنٹے 18 گھنٹے گرمی ہو یا سردی، کیسے ہی سخت سے سخت موسم ہو، مسلمان روزہ رکھتا ہے، اور یہ روزہ سے مسلمان نہیں رکھتا، جب سے ادیان کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور روزے ہمیشہ سے ہی فرض رہے ہیں، تو ہم دوسری قومیں بھی روزہ کسی نہ کسی فارم میں رکھتی رہی ہیں۔ تو پھر غصہ کس بات کا؟ یعنی پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ کو کسی چیز کے اوپر غصہ آ رہا ہو، چڑچڑا پن ہو رہا ہو، تو آپ کو اس وقت بیٹھنا ہے اور بیٹھ کے یہ سوچنا ہے کہ میں غصہ کس چیز پہ کر رہا ہوں۔ یہی ایک خیال کہ یہ جو غصہ ہے یہ مجھ سے کوئی ایسا قول اور عمل نہ کروا دے جس سے میرا روزے کا اجر متاثر ہو جائے۔ یہی ایک سوچ خالی، یعنی پاز جو ہے، یعنی جب آپ کو غصہ آئے، اگر آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سانس لیتے ہیں گہرے 2-3، دل کے اوپر توجہ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم 2-3 بار پڑھتے ہیں تاکہ دل کے اندر نرمی آ جائے، اور صرف سوچتے ہیں کہ کیا میرا روزہ اس قول اور عمل سے جو کہ میں غصہ کر رہا ہوں کہیں متاثر تو نہیں ہو جائے گا، کیونکہ یہ اجر کے اوپر میرا کچھ کمپرومائز تو نہیں ہو جائے گا۔ تو اس پاز سے آپ بہت حد تک اپنے غصے پہ رمضان المبارک میں قابو پا سکتے ہیں۔ لیکن سر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ناٹ اونلی ہنگر، بیکاز آف ہنگر مے بی لوگوں کا جو روٹین ایک ڈسٹرب ہو جاتا ہے، مے بی ہم جس کو کہتے ہیں نیند نہیں پوری ہونا، اگر وہ مرد ہے تو وہ کہیں گے ہم تو سحری کے بعد آفس ہمیں جانا ہے، بچوں کو اسکول کے لیے جانا ہے، اگر مدرز ہیں تو ان کو اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ غصے کا مین ریزن بھوک تو ہے، سیکنڈری ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کیونکہ ان کا روٹین ڈسٹرب ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے آپ کیا کہتے ہیں کہ رمضان میں کس طرح روٹین کو جو ہے وہ اپنا اوبویسلی ایک اسپریچول وہ رکھتے ہوئے کس طرح مینیج کریں کہ غصہ بھی نہ ہو اور رمضان بھی اوبویسلی اچھا گزرے، سکون سے گزرے؟ دیکھیے، ایک تو آپ کو اچھی طرح بات یاد ہوگی کہ ہم نے خود یہ جو اپنا روٹین بنایا یہ اینٹی نیچر ہے، جلدی اٹھنا اور جلدی سونا یہ فطرت کا تقاضا تھا، یہ فطرت کے قریب ہے، لیکن کیوں کہ ہم اپنے اس روٹین کے اندر اپنی اس فطرت کو، اس اوریجن کو بھول جاتے ہیں، تو یہ اسی لیے کریکشن ٹائم آتا ہے، یعنی 12 مہینے کے اندر جو 11 مہینے آپ نے اپنے روٹین کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، اس کو روٹین کی کریکشن سسٹم کا نام روزہ ہے۔
تو یہ صرف آپ کے اس نظام ہاضمہ کی کریکشن کا نام نہیں ہے، یہ آپ کے اس سارے باقی روٹین کا بھی کام ہے کہ آپ صبح کو جلدی اٹھیں، آپ صبح کو اٹھنے کی عادت ڈالیں اور اس کے فوائد حاصل کر سکیں۔ اگر آپ 12 مہینے حاصل نہیں کر سکتے، 11 مہینے آپ نے حاصل نہیں کیے، تو اس 1 مہینے تو حاصل کریں۔ اور جب آپ کو یاد ہوگا کہ ہم کوئی بھی ایکسرسائز کرتے ہیں، تو جب آپ شروع میں ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کو وہ جو مسلز ہیں وہ تھوڑے بہت دکھ رہے ہوتے ہیں، وہ کھنچ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہی مسلز آپ کے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو روٹین چینج ہے اس کو ویلکم کرنے چاہیے۔ اگر آپ نے بائی فورس اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ ہم اختیار رکھتے ہوئے بھی اللہ کی رضا کے خاطر یہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ یہ کتنی اچھی بات ہے رب تعالیٰ کی کہ فائدہ آپ کا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرے خاطر کر لو۔ حالانکہ اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کی بھوک پیاس سے اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کے سونے جاگنے سے اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ وہ کس چیز کا آپ کے عمل کا محتاج ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو یہ اجر دے رہا ہے کہ آپ یہ کام کریں گے کیونکہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ آپ نے 11 مہینے اپنے سسٹم کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اب آپ 1 مہینے اسی کے نام کے خاطر، اسی کی خوشی کے خاطر، اسی کے اجر کی لالچ کے خاطر آپ اپنے اس روٹین کو سیٹ کیجئے تاکہ آپ کی زندگی بہتر، مثبت، صحت مند گزر سکے۔